وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ محبت کا قانون، محبت کا کانسیپٹ، محبت اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، ہم نہیں ڈال سکتے۔ ہاں دعا کر سکتے ہیں، محبت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ زمین پہ جو زمینی لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم انسان کہتے ہیں، وہ محبتوں کے بارے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں، ان کو بڑے شکوے بھی ہوتے ہیں نا کہ فلانا، اور اسپیشلی ظاہر وہ شکوے دیکھا جائے تو ایک نارمل ہوتے ہیں کہ اپنے قریبیوں سے ہی شکوے ہوتے ہیں کہ فلانا ہم سے محبت نہیں کرتا، بھائی نہیں کرتا تو بہن نہیں کرتی، تو شوہر نہیں کرتا تو بچے نہیں کرتے، تو کبھی کسی سے شکوہ کبھی کسی سے شکوہ۔ تو یہ ایک کانسیپٹ آپ سمجھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ اگر زمین پہ جو کچھ ہے، جو مال ہے، جو نعمتیں، سب کچھ اگر تو خرچ کر ڈالتا، یعنی ان کو بھی استعمال کر لیتا یا ان کو کرنسی کی شکل میں بھی خرچ کر ڈالتا، تو ان کے دل آپس میں نہیں ملا سکتا تھا۔ یہ تو رب تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے ان کی آپس میں الفت ڈال دی ہے۔ صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے، مومنین کی طرف اشارہ ہے۔ آپ دیکھیں مومنین صحابہ کرام یکجا تھے، اتحاد تھا، اور وہ اتحاد کوئی جنگ کے لیے اتحاد نہیں ہوتا تھا، یا وہ اتحاد صرف دنیا کو یا دشمن کو دکھانے کے لیے نہیں تھا، وہ نہ ہی وہ اتحاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے تھا، وہ اتحاد دلی اتحاد تھا۔ آپس میں جو ہے نا ہمدردی اور خیر خواہی کا ایک جذبہ ہوتا تھا دوسرے کے لیے۔ مطلب میں پرسنلی بڑا انجوائے کرتی ہوں جب میں صحابہ کرام کے حالات پڑھتی ہوں، صحابیات کے حالات پڑھتی ہوں، کہ ان کے آپس میں کینہ نہیں تھا، بڑی محبت والی لائف تھی ان کی، ایک دوسرے سے ملتے تھے اور دل سے ملتے تھے، ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے، ایک دوسرے کی نعمتیں شیئر کرتے تھے، ایک دوسرے پرسنل معاملات بھی شیئر کر لیتے تھے، اور ان کے درمیان کینہ نہیں ہوتا تھا، محبت کا رشتہ تھا۔ تو یہ جو محبت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ محبتوں کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، محبتوں کے فیصلے زمین پہ نہیں ہوتے۔ اور وہ حدیث کے پیش نظر کہہ رہی ہوں، جس حدیث میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جبریل امین کو کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر ان کو پتہ ہے اللہ کی محبت کا انداز کیسے۔ دیکھیں فرشتے اللہ کے حکم کو پہچانتے ہیں، فرشتے اللہ کے حکم کو پہچانتے ہیں۔ حدیث میں صرف اتنا آتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو، لیکن وہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی محبت کا انداز ایسا ہے کہ پھر ساری کائنات میں پھیل جانی چاہیے وہ خوشبو، تو وہ ساری کائنات میں منادی کر دیتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے نا، کتنا پیارا انداز ہے کہ میں جب بھی دیکھتی ہوں لوگ شکوے کرتے ہیں، تو جو اگر اس آسمان کے قانون کو سمجھ جائے گا نا تو پھر اس کے شکوے شکایت ہی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو خود بیچارے مجبور ہیں، وہ ان کے دلوں میں جگہ نہیں بن رہی ہے۔ وہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں جی آپ ہم سے محبت نہیں کریں، وہ کہہ رہے ہیں کیا کروں، مجھ سے محبت ہو ہی نہیں رہی، میرے دل میں آپ کے لیے محبت ہی نہیں ہے۔ اب وہ بھی مجبور ہے اور آپ بھی مجبور ہیں، تو سولوشن کدھر سے آئے گا؟ سولوشن آپ کے پاس ہے، وہ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اپنے خالق سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ آپ اپنے خالق سے محبت کرنا شروع کر دیں، آپ کا خالق اپنی محبت کا اظہار ایسے کرے گا کہ پھر دنیا والے آپ سے محبت کریں گے، آپ کے کام یوں یوں ہوتے چلے جائیں گے، بلکہ آپ کو وہ محبت بعض اوقات سنبھالی ہی نہیں سنبھل رہی ہوگی۔ اچھا آپ پھر بھی مصروف ہوں گے، آپ اپنے خالق سے محبت کرنے میں بزی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر دنیا والے آپ کو عزت دینے میں، آپ سے محبت کرنے میں بزی چل رہے ہیں، آپ کو تو نوازا ہی نوازا جا رہا ہے نا۔ تو اس کمی کو اگر آپ دور کر لیں گے تو آپ کے سارے جو دنیاوی رشتوں میں جو بھی مسئلے چل رہے ہیں نا، وہ کافی، میں کہتی ہوں 100% ہی سیٹل ہو جائیں گے۔ اچھا اس سے پھر بے نیازی بھی آ جائے گی، آپ کے اپنے اندر بھی بے نیازی آ جائے گی، کیونکہ جو رب سے محبت کرنے لگ جاتا ہے نا تو پھر وہ ہے نا اتنا مصروف ہوتا ہے، وہ پھر ہے نا اس کو دنیاوی محبت کی اتنی ہے نا لالچ نہیں رہتی، وہ ہے نا پھر غنی ہوتا ہے، اس کا دل محبت کے لحاظ سے بھی غنی ہو جاتا ہے۔ دنیا والے کریں تو بھی صحیح ہے، نہیں کریں تو بھی صحیح ہے، اس کا کام چل رہا ہے، اس کا کام چلتا رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنی رب سے محبت میں لگا پڑا ہے، مصروف ہے، اس کا کام چلے گا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے کام رکنے نہیں دے، اس کا کام بڑی ہی بہترین انداز میں چلے گا اس دنیا میں۔ یہ فارمولا لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس معاملے کو سمجھتے نہیں ہیں، اور فائنلی ایسے ہی فقیروں سے محبت کرتے رہتے ہیں جو بیچارے خود بھی فقیر ہیں، جو آپ کو محبت دے ہی نہیں سکتے۔ دنیا کی زمینی لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ خود بھی مجبور ہیں، وہ خود بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی چوائس غلط ہے نا، آپ نے ان کو محب بنا رکھا ہے، آپ چوائس بدل لیں،
آپ اس کو محب بنا لینا جو محب بننے کے لائق ہے، کہ آپ کی اپنی زندگی میں غنا آئے گی، بے نیازی آ جائے گی. پھر کوئی اگر کر رہا ہے اچھا سلوک تو بھی چلے گا، نہیں کر رہا ہے تو بھی چلے گا، محبت کر رہا ہے تو بھی کرے گا، نہیں، کیونکہ آپ کو پھر فرق نہیں پڑے گا. آپ کا اسٹینڈرڈ ہائی ہو گیا ہے، اب آپ کا لیول ہی الگ ہو گیا نا. اب آپ ولی اللہ کون ہوتے ہیں؟ ولی اللہ یہی تو لوگ ہوتے ہیں، اور ولی اللہ کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے. پہنچ سکتے ہیں اس پہ اگر انسان کوشش کرے، محنت کرے، رب کو راضی کرنے میں اپنی جان لگا دے. کیونکہ محبت صرف دعوے کا کام نہیں ہے، محبت تو پھر ایسا ہے کہ اس کی ناراضگی والا ایک کام بھی نہ کریں، اور اگر کریں تو پھر رونا دھونا شروع ہو جائے، استغفار شروع ہو جائے. اس کو راضی رکھنا ہے بس. آپ نے ایک ہی کام ہے، آپ کا مقصد حیات ایک ہی ہے، اس کو راضی رکھنا ہے. اس کو راضی رکھنے میں ساری چیزیں خود ہی صحیح ہوتی چلی جائیں گی. بڑی چیز کو راضی کر لیا نا آپ نے. مثال ہے، مثلا کسی فیکٹری میں کہیں ملازمت کر رہے ہیں، کسی اسکول میں ملازمت کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس کی پرنسپل کو خوش رکھا ہوا ہے، وہ آپ سے بڑی راضی ہے. اب جا کے 10 کوئی شکایتیں لگا رہی ہیں، برابر والی ٹیچریں شکایتیں لگا رہی ہیں، شام والی ٹیچریں شکایتیں لگا رہی ہیں، جی یہ جو ہے نا، لیکن وہ نہیں مان رہی. جو کہہ رہی ہے نہیں بھائی مجھ سے تو بڑی اچھی ہے، مجھے بڑا خوش رکھا ہے اس نے. اب اس کے ان باقی کسی کی بھی دال نکل رہی ہوگا وہی جو وہ چاہے گی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں نا، اسکول اس کے ہاتھ میں، اور وہ آپ کے فیور میں آ گئی ہے. اب آپ کا نقصان ہو نہیں سکتا. اگر دنیا میں تھوڑی بہت پھر بھی آزمائشیں آ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو ڈیل کرنا بھی آ جائے گا، آپ نکل جائیں گے اس سے، مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو. ویسے تو یہ بڑی پیاری بات